سب سے پہلے بات کریں گے، جنگ لڑنی ہے تو اجازت لینی پڑے گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو بڑا جھٹکا، ایوانی نمائندگان نے صدر کے اختیارات محدود کرنے کی قرارداد منظور کر لی۔ قرارداد کے حق میں 215 اور مخالفت میں 208 ووٹ پڑے۔ 4 ریپبلکن اراکین نے بھی ڈیموکریٹس کا ساتھ دیا۔ صدر ٹرمپ نے اقدام کو غیر ذمہ دارانہ اور حب الوطنی کے منافی قرار دے دیا۔ قرارداد پر عمل درآمد کے لیے سینٹ سے منظوری اور صدر ٹرمپ کی توثیق درکار ہے۔ جنگ لڑنی ہے تو اجازت لو، امریکی کانگریس نے صدر ٹرمپ کے ہاتھ باندھ دیے۔ ایران میں مزید فوجی کارروائی سے روکنے کی قرارداد منظور۔ ریپبلکن پارٹی کے 4 ارکان بھی اپوزیشن کے ساتھ جا ملے۔ ٹرمپ کے اختیارات محدود کرنے کی چوتھی کوشش کامیاب۔ قرارداد کے حق میں 215 اور مخالفت میں 208 ووٹ پڑے۔ ایران کے خلاف کارروائی کانگریس کی منظوری سے مشروط۔ صدر ٹرمپ کا قرارداد کی منظوری پر شدید برہمی کا اظہار۔ سوشل میڈیا پر پیغام میں کہا، سب کو پتا تھا مذاکرات کس مرحلے پر ہیں، ایسے موقع پر حب الوطنی کے منافی حرکت کون کر سکتا ہے؟ ڈیموکریٹس میری ایک اور کامیابی دیکھنے کے بجائے ملک کو ناکام دیکھنا پسند کریں گے۔ قرارداد پر عمل درآمد کے لیے سینٹ اور وائٹ ہاؤس سے منظوری درکار ہے، تاہم امریکی میڈیا پر کانگریس میں اپوزیشن کی جیت کو ٹرمپ کے لیے دھچکا قرار دیا جا رہا ہے۔ ایران کے خلاف لڑائی کا کوئی ارادہ نہیں، صدر ٹرمپ نے مشیروں کو بتا دیا۔ وال سٹریٹ جرنل کا بڑا دعویٰ لکھا، امریکی صدر نے معاونین سے گفتگو میں کہا، جب تک تہران امریکی فوجیوں کو نشانہ نہیں بناتا کارروائی نہیں ہوگی۔ اخبار کے مطابق ٹرمپ کی ہچکچاہٹ سے لگتا ہے وہ بڑے تنازع سے بچنا اور محدود نوعیت کے آپریشنز پر اکتفا کرنا چاہتے ہیں۔ ادھر وائٹ ہاؤس میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا، ایران کے ساتھ معاہدے کے قریب ہیں، ہفتے کے آخر تک کوئی پیش رفت ہو سکتی ہے۔ دشمن میدان جنگ میں شکست کھا چکا، اب ایران میں اندرونی تقسیم پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی کا امام خمینی کی برسی کے موقع پر تحریری پیغام، کہا CIA کی سازشوں کو ناکام بنا دیا، وہ اب ناکامی کے بعد ہائبرڈ وار پر توجہ دے رہے ہیں۔ عوام میں مایوسی پیدا کرنے والا ہر عمل دشمن کی مدد کے مترادف ہے۔ طاقتور ممالک ایران کو آگے بڑھنے سے نہیں روک سکتے۔ اسرائیل کے حوالے سے ہمارے موقف میں تبدیلی نہیں آئے گی۔ واشنگٹن سے رابطہ ٹوٹا نہیں، لیکن مذاکرات میں پیش رفت نہیں ہو رہی۔ حالیہ مسودے کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی لبنانی میڈیا سے گفتگو، کہا صرف امریکہ کو حملے کی اجازت دینے والے ممالک کے اہداف کو نشانہ بناتے ہیں۔ اسرائیل نے بیروت پر حملہ کیا تو ایران فیصلہ کن جواب دے گا۔ ایرانی اسپیکر باقر کالباف کہتے ہیں، دھمکیوں کا دور ختم ہو چکا، جارحیت کی بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ ایرانی عوام نے امریکہ اور اسرائیل کی جنگ میں ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا۔ موجودہ قیادت کے رہنمائی میں ترقی کا سفر پوری قوت کے ساتھ جاری رکھا جائے گا۔ 18ویں ترمیم اور NFC کا سب سے زیادہ مالی فائدہ پنجاب کو ہوا، لیکن وہ NFC کو تحفظ دینے کو تیار نہیں۔ جو پنجاب کے حقوق کا سودا کرنے پر رضامند ہیں، وہ گلگت بلتستان کو بھی بیچ دیں گے۔ بلاول بھٹو زرداری کا غزر میں انتخابی جلسے سے خطاب، کہا بھاری اکثریت سے جیتے تو گلگت بلتستان کے حق کے ملکیت پر عمل درآمد یقینی بنائیں گے۔ صدر زرداری نے ملک کو سی پیک دیا، اگلے مرحلے میں GB کو بھی حصہ بنائیں گے۔ NFC کا 18ویں ترمیم کا تو سب سے زیادہ فائدہ مالی طور پہ تمام صوبوں کو ہوئے، مگر سب سے زیادہ فائدہ صوبہ پنجاب کو ہوا تھا۔ وہ پنجاب کے حقوق پہ جو سودا کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، وہ گلگت بلتستان کو بیچ دیں گے۔ ہم نے اگر حق حاکمیت کو یقینی بنانا ہے تو مجھے گلگت بلتستان سے وہ مینڈیٹ چاہیے۔ میں اسلام آباد میں جا کے کہوں کسی اور صوبہ بنانے سے پہلے آپ کو گلگت بلتستان کے عوام کا خواہشات، یہ مطالبات کو سننا پڑے گا۔ جی اعلیٰ وزیر اعلیٰ چاہتا ہوں تاکہ میں آپ کو آپ کا حق ملکیت دلوا سکوں۔ جیسے میں نے سندھ پیپلز ہاؤسنگ کا انیشیٹو صوبہ سندھ میں کیا، ویسے ہی میں غزر میں کرنا چاہتا ہوں۔ یہ دوسرے جماعتیں مقابلہ کرتے ہیں کہ ہم کتنے لوگوں کو بے روزگار کروا سکتے ہیں۔ فیصلہ آباد کو سب سے کم ریٹ کا بجلی کون بیچتا ہے؟ صوبہ سندھ کا ریگستان تھر پارکر سے کوئلہ کا منصوبہ۔ جو آپ گلگت بلتستان کے لوگ جو کراچی آتے ہیں، آپ ضرور 2-3 گالیاں نکالتے ہو کہ الیکٹرک کے لیے جب بھی آتے ہو، مگر اسی کے الیکٹرک کو سب سے کم قیمت کا بجلی کون دیتا؟ مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ بلاول بھٹو نے جو کہا، الیکشن مہم میں یہی کچھ کہا جاتا ہے۔ 18ویں ترمیم سے سب کو فائدہ ہوا۔ پروگرام ندیم ملک لائیو میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا، 18ویں ترمیم کے تحت صوبوں کو جو وسائل ملے وہ اس کے مطابق اختیارات بھی لے لیں۔ وہ گلگت بلتستان کے لوگوں کو یہ کہنا چاہتے تھے کہ آپ PMLN کو ووٹ نہ دیں،
وہ آپ کو بیچ دیں گے. الیکشن کمپین ہوتی ہے, جلسے ہوتے ہیں, تو اس میں پھر یہی کچھ کہا جاتا ہے. اگر 18ویں ترمیم سے صوبوں کو جو اختیارات, جو انڈیپینڈنس اور جو وسائل ملے ہیں, تو اس کے مطابق وہ اپنی ذمہ داریاں بھی لے لیں. مثال کے طور پہ یہ بے نظیر انکم سپورٹ اسکیم ہے, یہ ایک سوشل ویلفیئر کی اسکیم ہے. پیپلز پارٹی اس کے اوپر متفق نہیں ہے, لیکن پیپلز پارٹی کا متفق نہ ہونا ہمیں اپنی تجویز کے اوپر بات کرنے سے تو نہیں روک سکتا. پیپلز پارٹی نفرت اور تقسیم کی سیاست پر یقین نہیں رکھتی, ہم لوگوں کو جوڑنا چاہتے ہیں. پیپلز پارٹی کی رہنما آصفہ بھٹو زرداری کا نگر کے علاقے غلمت میں انتخابی جلسے سے خطاب. کہا پیپلز پارٹی ایسا پاکستان چاہتی ہے جہاں ہر جوان کو روزگار ملے, ہر بچہ اسکول جائے اور ہر مریض کو علاج کی سہولت ملے. ہم نفرت کی سیاست پر یقین نہیں رکھتے, ہم لوگوں کو تقسیم نہیں کرنا چاہتے, جوڑنا چاہتے ہیں. محبت کی سیاست کرتے ہیں, ہم خدمت کی سیاست کرتے ہیں. ہم ایسے پاکستان چاہتے ہیں جہاں ہر جوان کو روزگار ملے, جہاں تعلیم صرف امیروں کا حق نہ ہو, جہاں ہر بچہ اسکول جا سکے, جہاں ہر مریض کو علاج مل سکے, جہاں ہر علاقے ترقی میں برابر کا شریک ہو. ہنزا کراچی جیسا ہونا چاہیے یا لاہور جیسا؟ صفائی ہونی چاہیے یا گندگی ہونی چاہیے؟ صفائی تو لاہور میں ہے, کراچی میں نہیں. نون لیگ کے رہنما خرم دستگیر کا ہنزا میں ورکرز کنونشن سے خطاب. کہا نواز شریف نے سی پیک بنایا, ایک شرپسند کی وجہ سے معاہدے پر دستخط میں تاخیر ہوئی. شہباز شریف نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام 712 ارب تک پہنچا دیا. 5 سال ہنزا کیسا ہونا چاہیے؟ کراچی جیسا ہونا چاہیے کہ لاہور جیسا ہونا چاہیے؟ صفائی ہونی چاہیے کہ گندگی ہونی چاہیے؟ تو صفائی لاہور میں ہے, کراچی میں نہیں ہے. ہم نے سی پیک دیکھا, اس پر دستخط محمد نواز شریف کے 8 مہینے وہ دستخط کی تقریب تاخیر سے ہوئی کیونکہ ایک شرپسند اسلام آباد میں آ کر بیٹھ گیا. جی بی سے لے کر بلوچستان تک پاکستان کی ترقی کے ہر منصوبے پر شیر کا نشان ہے. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے, آج شہباز شریف کے ہاتھوں 712 ارب روپے کا ہے. گلگت بلتستان میں عام انتخابات کا میدان سجنے میں صرف 3 دن باقی. عوام پرجوش ہیں اور گہما گہمی عروج پر ہے. استحکام پاکستان پارٹی نے جگلوٹ سے گلگت تک بڑی ریلی نکالی. قیادت جی بی اے 2 کے امیدوار فتح اللہ خان نے کی. کارکنان پارٹی پرچم لہراتے اور نعرے لگاتے رہے. بڑی ریلی کے بعد شاندار جلسہ ہوا, شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی. آئی پی پی امیدواروں نے فتح حاصل کر کے عوام کی بلا تفریق خدمت کا عزم ظاہر کیا. کامیاب ریلی پر حلقہ جی بی اے 2 سے استحکام پاکستان پارٹی کے امیدوار فتح اللہ خان نے جگلوٹ کے عوام کا شکریہ ادا کیا. خطاب میں کہا, جلسے میں ہر قوم کی نمائندگی موجود ہے. مغل برادری کے بڑے گروپ کی آئی پی پی میں شمولیت پر خوش آمدید کہتا ہوں. سے لے کے پیدن تک, پڑی سے لے کر مناور تک, آپ نے جس تعداد میں آپ آئے, جو آپ نے رستے میں جوش, جذبہ اور خلوص دکھایا, آپ سب بھائیوں کو سلیوٹ پیش کرتا ہوں. سب ڈویژن جگلوٹ والوں, ہر قوم کی نمائندگی کشمیری یہاں پہ موجود ہے. کیا سستا ہوگا اور کیا مہنگا؟ عوام کے لیے ریلیف یا مزید تکلیف؟ نیا وفاقی بجٹ 10 جون کو پیش کیا جائے گا. گلگت بلتستان الیکشن کے بعد وزیراعظم شہباز شریف اور بلاول بھٹو کی ملاقات میں پیپلز پارٹی کے تحفظات اور مطالبات کا جائزہ لیا جائے گا. عثمان خان سے مزید جانتے ہیں. عثمان, بتائیے گا. جی بالکل, نئے مالی سال کا جو وفاقی بجٹ پیش کیا جائے نا, اس کا باضابطہ طور پر اب نیا شیڈیول جو ہے وہ جاری کر دیا گیا, جس کے مطابق اب قومی اقتصادی کونسل, جس میں تمام تر ترقیاتی جو ایجنڈا ہوگا اس کی منظوری لینی ہے, وہ 8 جون کو اس کا اجلاس ہوگا. اور اسی طرح اکنامک سروے جو ہے وہ 9 جون کو جاری کیا جائے گا. اور جبکہ وفاقی بجٹ 10 جون کو قومی اسمبلی میں وزیر خزانہ پیش کریں گے. اس سے پہلے جو اتحادی ہیں ان کی جانب سے جو ہے وہ کچھ تحفظات کا اظہار کیا جا رہا تھا بجٹ کے حوالے سے, اور کچھ مطالبات کی فہرست جو ہے وہ حکومت کو دی گئی تھی. لیکن حکومت ایک جانب وفاقی بجٹ کے جو اعداد و شمار ہیں اس کو حتمی شکل دینے کی تیاریوں میں مصروف ہے. اور اس کے بعد 8 تاریخ کے بعد جو ہے وہ بلاول بھٹو اور وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات ہونی, اور اس میں پیپلز پارٹی کے تحفظات کو جو ہے وہ زیر غور لایا جائے گا, اور کوشش کی جائے گی کہ کس حد تک حکومت جو ہے پیپلز پارٹی کو جو ہے وہ یقین دہانی کرا سکتی ہے اور ان کے جو منصوبے ہیں اس کو بجٹ میں شامل کر سکتی ہے. تو بجٹ کے حوالے سے جو ہے وہ مشاورت ابھی بھی جاری ہے, اور پیپلز پارٹی کی جانب سے جو تحفظات کا اظہار کیا گیا تھا, 2 دور ہوئے مذاکرات کے, اور اب یہی فیصلہ کیا گیا ہے کہ اس میں اعلیٰ قیادت جو وہ بیٹھے گی اور پیپلز پارٹی کے تحفظات کو دور کرنے کی کوشش کی جائے گی.